ٹینشن فری زندگی مگر کیسے؟ زندگی سسپنس اور ایڈونچر سمجھ کر گزاریں۔ ہر شخص اپنے طور پر ایک ہسٹری ہے اور ہر ہسٹری کے ساتھ ساتھ ہسٹورین بھی ہے۔ ہسٹری کیا ہے؟ وہ لمحہ جو گزر جاتا ہے، وہ ماضی کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ آپ ماضی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل تاریخ بتا رہے ہوتے ہیں۔ آنے والے لوگوں کے لیے آپ تاریخ دان ہیں۔ آپ کی باتیں، یادداشتیں آنے والے لوگوں تک کسی شکل میں پہنچ سکتی ہیں۔ رائٹنگ میں، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، فوٹوز کے ذریعے یا کوئی بھی مروجہ یا آئندہ متعارف ہونے والے مڈیم یا طریقہ کار کے ذریعے۔ آج آپ کی عمر 20 سال ہے، 60، 70 یا 80 کے ہوں گے تو گزری ہوئی زندگی کے بارے میں زیادہ جستجو کے ساتھ سوچا کریں گے۔ جس عمر میں بھی ہیں، آج بھی آپ ماضی میں جھانک کے تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو دہائیاں چند لمحوں میں لپٹی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہماری پریشانیاں، ٹینشن اور سٹریس کی وجوہات میں سے ایک توقعات وابستہ کر لینا ہے۔ آپ کسی کو چائے پلاتے ہیں، کسی کے گھر کچھ بھجواتے ہیں، کسی کو گفٹ دیتے ہیں، کسی کی مدد کر دی۔ اگر تو آپ یہ سب ایک اچھے جذبے کے ساتھ کریں گے تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب آپ دوسروں سے ایسی ہی توقع رکھیں اور اس نے ایسا نہ کیا تو آپ کی ٹینشن شروع، تعلقات میں کمی اور بات ناراضی اور دوستی اور تعلقات کے خاتمے تک چلی جاتی ہے۔ آپ سفر کرتے ہیں۔ سفر کرنے والا ٹریولر ہوتا ہے، ایک سفر کرنے والا ٹورسٹ بھی ہوتا ہے۔ ایک ہی گاڑی، بس، ویگن، جہاز یا جو بھی موڈ آف کنوینس ہے، آپ جا رہے ہیں۔ ایک طرح کے مناظر مگر دیکھنے میں فرق ہے۔ ٹریولر سرسری انداز میں دیکھتا اور اپنی منزل تک پہنچنے کا متمنی ٹورسٹ ہر لمحے کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا ہے۔ وہ نکلا ہی کچھ دیکھنے کے لیے ہے۔ راستے میں جو بھی مناظر آتے ہیں ٹریولر کے لیے بھی دلکشی ضرور رکھتے ہیں۔ کسی وجہ سے کنوینس رک گئی، خراب ہو گئی یا سامنے کوئی رکاوٹ آ گئی، ٹورسٹ اس سے بھی انجوائے کرے گا۔ زندگی میں جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ گھڑی کی ایک ٹک سے دوسرے تک بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ حالات آسان ہوں یا مشکل، حتیٰ کہ مصیبت ہی کیوں نہ ہو، اس نے گزر جانا ہے، اس نے ہسٹری بن جانا ہے۔ یہ سوچ لیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، ٹینشن دور رہتی ہے۔ گزشتہ گرمیوں کی بات ہے، دوسرے شہر گئے۔ رات کے شروع میں اے سی خراب ہو گیا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے پریشانی نہیں ہوئی۔ سوچا دیکھتے ہیں کیسے رات گزرتی ہے، ایڈونچر سے ہی۔ برآمدے میں ریسٹ چیئر تھی، اوپر پنکھا چل رہا تھا۔ پچھلے پہر موسم بہتر ہوا تو سو گیا۔ نسیم احمد اہیر ایک ملاقات میں بتا رہے تھے کہ مصر سے پاکستان سفر کے دوران جہاز میں فالٹ آ گیا۔ مسافر پریشان، مگر میں سکون سے بیٹھا رہا۔ موت معینہ وقت سے ایک لمحہ پہلے نہیں آ سکتی اور وقت آ جائے ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ بعد میں ایئر ہوسٹس نے پوچھا، آپ کا تعلق ایئر انڈسٹری سے ہے؟ نیلسن منڈیلا صدارتی سٹاف کے جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ جہاز میں خرابی آ گئی، ان تک اطلاع پہنچائی گئی، وہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا پائلٹ سے کہو کوشش کرے کہ بحفاظت لینڈ کر لیں۔ سٹاف نے تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا اب بچنے کا امکان نہیں ہے۔ پائلٹ اور انجینئرنگ سٹاف سب مایوس ہیں۔ منڈیلا پھر تسلیہ میں اس پیغام دے کر اخبار دیکھنے لگے۔ صدر اور جہاز کا سٹاف گھبرایا ہوا تھا، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کوئی شخص مطمئن تھا تو وہ عالمی سطح کا لیڈر نیلسن منڈیلا تھا۔ جہاز آخرکار بحفاظت لینڈ کر گیا۔ منڈیلا سے
ساتھیوں اور سٹاف نے حیرانگی سے ان کے اطمینان کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنا کوٹ اتارا اور پسینے سے بھیگی قمیض دکھاتے ہوئے کہا، میں بھی آپ جتنا ہی خوفزدہ تھا، مگر آپ کو انکریج کرنے کے لیے مطمئن دکھائی دینے کی کوشش کی۔ میں بھی افراتفری کا حصہ بن جاتا، پائلٹ مزید پنک میں آ جاتا۔ میں ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ میں حواس کھونے لگتا تو بھی وہی ہونا تھا جو اب ہوا ہے۔ راسپوٹین کو زارن روس کا اعتماد حاصل تھا۔ سمندری سفر کے دوران جہاز بدترین طوفان میں گر گیا۔ راسپوٹین کو کچھ لوگ عامل اور روحانی شخصیت بھی مانتے ہیں۔ رازن روس اور ملکہ بھی ایسا ہی سمجھتی تھیں۔ اس کے پاس ہر کارے کو بیچا۔ اس نے کہا، بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ طوفان میں مزید شدت آئی۔ ملکہ اور زارا کی پریشانی بڑھی، پھر پیمبر آیا۔ راسپوٹین کا یہی جواب تھا، بے فکر رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جہاز آخرکار طوفان سے نکل آیا۔ ملکہ اور زار کی نظر میں راسپوٹین کا روحانی مقام عرش ملا پر چلا گیا۔ راسپوٹین کی شاہی معاملات میں مداخلت بہت بڑھ گئی۔ کسی ہمراز نے راسپوٹین سے پوچھا، کیا تمہیں یقین تھا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ راسپوٹین نے جواب دیا، نہیں۔ تھوڑے توقف کے بعد کہا، جہاز ڈوب جاتا تو سب ختم۔ مجھے کس نے پوچھنا تھا؟ جہاز بچ گیا۔ ہم لوگ 2018 میں دبئی جا رہے تھے۔ بورڈنگ کے دوران روک لیا گیا۔ اوکے ٹو بورڈ کرانا ہوتا ہے جو نہیں کرایا گیا تھا۔ سٹاف نے بتایا آپ نہیں جا سکتے۔ بڑا کہا اور سنا مگر وہ مان کر نہ دیے۔ بڑی ٹینشن، بڑی پریشانی ہوئی۔ چند ماہ قبل آذربائیجان باکو جانا ہوا۔ فیصل آباد ایئرپورٹ اوکے ٹو بورڈ کا مسئلہ پھر درپیش ہوا، مگر کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اگلے لمحے کیا ہوگا، سسپنس اور ایڈونچر تھا، خوشگواریت تھی۔ دبئی جانا یاد آتا ہے تو اسی طرح کے احساسات ہوتے ہیں۔ باکو جاتے ہوئے جو ہوا اس وقت احساسات خوشگوار تھے، سوچتے ہوئے مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آج کی سیاست کو لے لیں یا کسی میچ کو یا کسی بھی صورتحال کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کو اب ایک تاریخ دان کی نظر سے دیکھیں۔ انوالو ہونے سے گریز کریں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دوستیوں، رشتوں کے معاملات اور بیمار پڑ جائیں تو ہر لمحے کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہوتی ہے، اس پر نظر رکھیں۔ کمنٹیٹر کو آپ نے دیکھا، وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے بتاتا جاتا ہے۔ وہ کسی ٹیم کا پلڑا بھاری یا ہلکا ہونے سے متاثر نہیں ہوتا۔ یو آر وٹنس ٹو ہسٹری۔ یہ سوچ لیں تو آپ کی زندگی بھی ٹینشن فری ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔